یہ کسی عام آدمی نے نہیں لکھا، تاریخ دعوت و عظیمت ابو الحسن علی ندوی کی کتاب ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ پورا دہلی امٹ آیا اور سب سے آگے بادشاہ کھڑا تھا، شمس الدین التتمش آگے کھڑا تھا، پیچھے پوری کابینہ کھڑی تھی۔ جس وقت دونوں تہجد کی نماز پڑھ کے باہر نکلے نا، دیکھا پورا دہلی کھڑا ہے اور ایک ہی آواز ہے، حضرت خدا کے لیے بابے کو یہاں سے لے کے نہ جاؤ، حضرت بابے کو یہاں سے لے کے نہ جاؤ۔ آپ دونوں نیچے اترے، آگے آگے خواجہ اجمیری، پیچھے پیچھے بختیار کاکی، اور پیچھے پیچھے بادشاہ، اس کے پیچھے کابینہ، اس کے پیچھے پورا دہلی اونڈا ہوا ہے، پیچھے چل رہے۔ اور کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر، کیا ان گدڑی پوشوں کو رب تعالیٰ نے عزت بخشی ہے، کیا مقام بخشا ہے، کیا مرتبہ دیا ہے جی، ہزاروں مقام اور مرتبے ان کی جوتی کی نوک پر قربان کیا۔ یہ ابو الحسن علی ندوی لکھتے ہیں، چل رہے ہیں دونوں اور بادشاہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے اور دونوں کے پاؤں سے اٹھنے والی گرد کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے اور چہرے پہ مل رہا ہے، چہرے پہ مل رہا ہے۔ وقت کا شہنشاہ التتمش، یہ پاکستان کی حکومت نہیں تھی یا ہندوستان کی حکومت نہیں تھی، پورے بر صغیر کا حاکم تھا، پورے بر صغیر، اور وہ وسطی ایشیائی ریاستوں تک جا کر اس کی حکومت، وہاں تک اس کی حکومت تھی۔ مٹی اٹھاتا ہے اپنے منہ پہ ملتا ہے، اور یہی کام ساری کابینہ کرتی چلی آ رہی ہے، اور آواز ایک ہی ہے، اللہ کے لیے، خدا کے واسطے بابے کو یہاں سے لے کے نہ جاؤ۔ دونوں آگے آگے جا رہے، کافی دور نکل جاتے نا، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے ہو جاتے اور کہتے، بابا یار ہم دہلی والوں کو اتنا روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اتنا روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، جاؤ بابا کسی کی پرواہ نہیں، جاؤ جا کے بیٹھ جاؤ جہاں بیٹھے ہو۔ یہ تعلق ہے پیر کا، یہ تعلق ہے مرید کا، اور پھر جب یہ تعلق پیدا ہوتا ہے اور دل کی دنیا روشن ہوتی ہے تو پھر جو مقام ملتا ہے، جو مرتبہ ملتا ہے، اللہ اکبر، پھر دنیا کی شہنشاہیت، دنیا کا اقتدار، دنیا کی سلطنت، یہ مال منال، یہ سب ان کے قدموں پہ قربان ہو جاتا ہے۔ آج کل یہ بھی لوگ بڑے کہتے ہیں، بہت شوق، میں ادھر گیا نا آج 13 دن میں یہی کچھ سنتا رہا، گدیوں والے بڑے امیر ہو گئے ہیں، گدیوں والے یہ ہو گئے ہیں، بڑا پیسہ آ گیا ہے، یہ ہو گیا وہ۔ کل بھی ایک تقریر ہوئی وہاں بڑی دھوم دھڑلے کی، میں سوچتا رہا، کافی سوچا، تو یہ کیا چاہتے ہیں؟ گدیوں والے بھیک مانگے پھر یہ خوش ہوں گے؟ کیا خواہش کیا ہے؟ کیا خواہش ہے کہ بھئی یہ بھیک مانگے، ان کے دروازوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں، جولی پھیلائی ہوئی ہو اور دے جا رائے خدا، اللہ ہی تیرا بھلا کرے، پھر یہ خوش ہوں گے گدیوں والے اپنے اصلی مقام پہ آ۔ بھئی اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، میرے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے، اس لیے کہ میں ایک خانقاہ کا نمائندہ ہوں، لیکن میں اپنی طرف یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں خانقاہی نظام کی بات کر رہا ہوں کہ جو کسی خانقاہ سے وابستہ ہوتے ہیں وہ تو اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہوتے ہیں۔ اور مجھے بتاؤ کون سا صوفی ہے جو بھیک مانگتا نظر آیا ہے؟ پوری تاریخ میں نکال کے دکھاؤ۔ تاریخ کو پڑھتے نہیں ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، یہ جو آج پاک پٹن میں زمینیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ کس کی ہیں؟ یہ تو ساری بابے کی ہیں، جو تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم ہوتی ہوئی آئی، اور آج بھی ایک ایک کے پاس کئی 100 مربع ہیں جی، ایک ایک کے پاس کئی 100 مربع ہیں جی، اور جگڑتے ہیں تو یہ جگڑتے ہیں نا، بابا تو پیچھے ترکا چھوڑ گئے، یہ جگڑتے ہیں، بابا جی تو پیچھے ترکا چھوڑ گئے، تو یہ نکلے کہ ویسے بھیک مانگنے والے نہیں تھے، بھیک مانگنے والے تو نہیں تھے نا۔ حضرت خواجہ عبید اللہ حرار کے اونٹوں کی قطار ہی گننے میں نہیں آتی تھی، گھوڑوں کی قطار گننے میں نہیں آتی تھی۔ حضرت شاہ غلام علی دہلوی کہ ہاں روز جو کھانا پکتا تھا
وہ منو کے حساب ہوتا تھا، تو کچھ تھا تو پکاتے تھے نا۔ تو بات صرف یہ ہے جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، فرمایا دولت دروازے پہ آ جائے کوئی حرج نہیں۔ دولت، شاہ عبدالعزیز نے فرمایا دولت دروازے پہ آ جائے کوئی حرج نہیں، دولت جیب میں آ جائے کوئی حرج نہیں، دولت یہاں اندر گھس جائے سب کچھ تباہ و برباد کر دے۔ انہوں نے فرمایا دروازے پہ آتی ہے آنے دو، جیب میں آتی ہے آنے دو، یہاں اندر نہ گھسنے دو، اندر نہ گھسنے دو۔ اندر جس نے ڈیرا لگایا ہوا ہے اسی کو بس رہنے دو، بس اندر وہ بیٹھا رہے نا، باہر دولت کی ریل پیل ہو تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ وہ صرف دو بسرے، جو ایک خواجہ عبید اللہ حرار کا ہے اور دوسرا خواجہ عبد الرحمن جامی کا ہے، جامی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ واقعہ لمبا ہے، وہ نہیں بیان کرتا، آپ تھکے ہوئے سارے۔ عبید اللہ حرار کی خدمت میں حضرت جامی گئے تھے، مصرع گنگنایا تھا جاتے ہوئے، گنگنایا تھا، اس پہ ذرا توجہ فرمائیے، میلوں دور تھے، گنگنایا تھا۔ جب ان کی بارگاہ میں پہنچے تو کہا کل آئے تھے نا؟ کہا آیا تھا۔ واپس چلے گئے تھے رستے سے؟ چلا گیا تھا۔ کیوں گئے تھے؟ جناب آپ کے گھوڑے دیکھے، آپ کے اونٹ دیکھے تو بس واپس ہو گیا، دل میں میل سی آ گئی۔ کہا واپس جاتے ہوئے ایک مصرع بھی تو گنگنایا تھا، گنگنایا تھا۔ لوگ نبی کے علم کی بات کرتے ہیں، نبی کے علم کی بات، یہ تو وہاں سے ہلکی سی جس کو روشنی مل گئی، ہلکی ایک جھلک سی، ایک کرن ملی ہے جس کو، اس کے علم کا یہ عالم ہے۔ کہا ایک مصرع گنگنایا تھا نا؟ جی گنگنایا تھا۔ کہا پھر بیعت تو تبھی کروں گا کہ وہ مصرع سناؤ گے، یہ شرط ہے۔ کہا جی حضرت کی معافی دے دیں۔ فرمایا معافی بھی تبھی ملے گی وہ مصرع گنگنا، وہ جو گنگنایا تھا وہ پڑھ کے سناؤ، مجلس میں پڑھ کے سناؤ۔ نے کہا جی جب سب وہ مال منال اور مویشی اور گھوڑے اور اونٹ دیکھے نا تو میری زبان پہ ایسے آ گیا، شاعر ہوں، حساس ہوں، نہ مردستان کے دنیا دوستدار، مرد ہی نہیں ہے جو دنیا کو دوست ہے۔ فرمایا جامی کبھی ایک مصرے کا بھی شعر ہوا ہے، ایک تو نے کہا نا، دوسرا ہم کہتے ہیں کہ تیرا وہ مرد ہی نہیں ہے جو دنیا کو دوست ہے۔ فرمایا جامی کبھی ایک مصرے کا بھی شعر ہوا ہے، ایک تو نے کہا نا، دوسرا ہم کہتے ہیں تاکہ تیرا شعر مکمل ہو جائے، تاکہ تیرا شعر مکمل ہو جائے۔ نہ مردستان کے دنیا دوستدار